محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے ایک دو ویڈیو مسلم بچیوں کے ارتداد کے اعتبار سے بنائی تھی کہ جس میں ہم نے کچھ باتیں کی مسلم بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے تعلق سے۔ تو اس پر کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مولانا، یہ سیکولر ملک ہے اور سیکولر ملک کے اندر یہ چیزیں تو نارمل ہے کہ جو ہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ میں نکاح کر سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکولر ہونے کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے کہ سیکولر کسے کہتے ہیں۔ دیکھو، سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مذہبی آزادی کے ساتھ میں جینے کا پورا حق ہو، ادھیکار ہو۔ لیکن یہ ہے کہ مذہب نے جس طریقے سے جینے کی آزادی دی ہے تو اس سے تجاوز کرنا نہ ہو۔ اس لیے کہ مذہب کی بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہے، کچھ دائرے ہوتے ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں کہ جن دائروں کا پاس و لحاظ رکھنا، کہ جس دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، تو مذہب اسلام کے بھی کچھ اپنے دائرے ہیں، حدود ہے کہ اگر انسان ان دائروں سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو پھر مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ اور رہ جاتا مسئلہ نکاح کے مسائل کا، طلاق کے مسائل کا، وراثت کے مسائل کا، وقف کے مسائل کا، تو یہ ہمارے اپنے آئلی قوانین ہیں مسلمانوں کے، کہ جنہیں ہم جو ہے پرسنل لا کہتے ہیں، مسلم پرسنل لا کہتے ہیں۔ جیسے دوسرے دیگر مذاہب کے اندر بھی ان کے اپنے جو ہے آئلی مسائل، آئلی قوانین ہے کہ ان کے اپنے جو ہے پرسنل لا بنے ہوئے ہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا بھی جو ہے اپنا پرسنل لا ہے، جسے ہم آج ہندوستان کے اندر جو ہے مسلم پرسنل لا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی پابندیاں ہیں ہمارے اوپر بھی، کہ مذہب اسلام کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا، سکھلایا گیا کہ کوئی بھی مذہب اسلام کا ماننے والا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے کہ بیٹا دیکھو، آپ جو ہے کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ اگر جو ہے آپ کو دوسرے مذہب کے ماننے والی سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، تو پہلے آپ کو اسے اسلام کے اندر داخل کرنا پڑے گا، اسلام کے اندر لانا پڑے گا، پھر اس کے بعد میں ہی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو یہ بتلانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ بیٹی دیکھو، تمہارا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے نکاح نہیں ہو سکتا، شادی بیاہ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے تعلقات آپ نہیں بنا سکتی ہو۔ ہاں، اگر جو ہے آپ کو اس سے نکاح ہی کرنا ہے تو پہلے اسے مذہب اسلام کے اندر آنا پڑے گا، اس کے بعد ہی جو ہے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے پہلے، تاکہ انہیں پتہ چلے۔ تو سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی آزادی کے ساتھ میں جینے کا حق ہو، ادھیکار ہو، اور اپنے مذہبی حدود اور دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان زندگی بسر کرے۔ تو سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ سیکولر ہونے کے چکر میں آدمی جو ہے اپنے مذہبی حدود اور دائروں کو جو ہے فراموش کر دے اور جو ہے اپنی منمانی کرنے لگے، اور اپنی منمانی کے اعتبار سے جس سے چاہے نکاح کر لے، جس سے چاہے تعلقات بنا لے، اور جس سے چاہے جس طرح کا بھی چاہے رشتہ قائم کر لے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے سیکولر ہونے کا۔ اس لیے اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے ساتھ میں کوئی بھی نکاح کر سکتا، نہیں، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کے ایسے اسباب ہمیں مہیا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بہن بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایمان پر برقرار رکھنے کے ایسے اسباب عطا فرمائے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کے، ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ وما توفیقی